بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ اینڈ گرین پاکستان میں ہوں سجاد سیاب۔ چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف، پوائنٹس میں آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آج جیل میں ایک بڑی ملاقات، بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ جیل میں بڑی ڈیل آفر کی گئی ہے اور اس کے اوپر عمران خان نے کیا جواب دیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ہی آج پاکستان میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے استعفے دے دیے، الیکشن میں شکست قبول کی، ذمہ داری قبول کی، قیادت سے استعفے اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اس میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں عام انتخابات 2024۔ 8 فروری کو پولنگ ہوئی اور اس سے پہلے پولنگ ڈے سے پہلے کیا حالات تھے، کیا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی یا نہیں دی گئی، یہ ایک علیحدہ ٹاپک۔ الیکشن شروع ہوئے، پولنگ شروع ہوئی تو انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، موبائل فون سروسز بند کر دی گئیں، جس کے اوپر نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ غیر ملکی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ آپ نے یہ انٹرنیٹ بند کر کے، آپ نے موبائل فون سروسز بند کر کے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ پھر جب نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو الیکشن کمیشن کی نااہلی، ناکامی اور بدنیتی کھل کر سامنے آئی۔ الیکشن کی رات کو 1-2 بجے تک جو ٹرینڈ کر رہا تھا رزلٹ، اس کو دوسرے دن یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 8 فروری کے مقابلے میں 9 فروری کو زیادہ ووٹ پڑے تو یہ کہنا حق بجانب ہوگا۔ اس کے اندر کون سی پولیٹیکل پارٹی نے میدان مارا، کلیئر نظر آ رہا ہے، صاف و شفاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ زیر عتاب تھی، الیکشن سے پہلے نہ لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، نہ الیکشن سمبل دیا گیا، نہ اس کی جو مرکزی قیادت ہے وہ آن گراؤنڈ موجود ہے الیکشن کمپین چلانے کے لیے، اس کی قیادت کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور پھر بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر الیکشن سے ٹھیک 1 ہفتہ قبل 3 ایسے فیصلے آئے کہ جس میں ان کو مجموعی طور پر 32 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے ہمت نہیں ہاری اور پاکستان کی تاریخ میں سستی ترین الیکشن کمپین انہوں نے چلائی۔ سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اپنی تھرو آؤٹ الیکشن کمپین چلائی، چونکہ ان کو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی، نہ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت تھی، نہ ان کو بینرز اور پوسٹرز لگانے کی کھلے عام اجازت تھی۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا اس کو لوگوں نے قبول کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نیریٹو لوگوں کے اندر بلڈ کیا سوشل میڈیا کے اوپر، الیکشن سمبل نہ ہونے کے باوجود، انتخابی نشان چھن جانے کے باوجود، پارٹی تتر بتر ہونے کے باوجود، لوگوں سے زبردستی پریس کانفرنسز کروا کے پاکستان تحریک انصاف سے نکال کے 2 سیاسی پارٹیاں بنائی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے مجموعی طور پہ الیکشن میں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے اوپر یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، پاکستان تحریک انصاف کے بالخصوص ووٹرز، وہ خاموش ووٹ جو 8 فروری کو نکلے، جوک دردوک نکلے اور خاموشی سے انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان کے اوپر مور لگائی اور یہ ثابت کیا کہ جو جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ تو اس کے جب نتائج آنا شروع ہوئے تو وہ 2 بجے تک، رات 2 بجے تک، 8 فروری کو رات 2 بجے تک جو رزلٹ ٹرینڈ کر رہا تھا، دوسرے دن اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ جو لوگ واضح اکثریت سے رات کو جیت رہے تھے وہ دوسرے دن دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آ گئے، اور اس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، پوری دنیا نے چیخ چیخ کر کہا
کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن ہے الیکشن 2024۔ ناظرین تک جو رزلٹ ٹرینڈ کر رہا تھا دوسرے دن اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ جو لوگ واضح اکثریت سے رات کو جیت رہے تھے وہ دوسرے دن دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آ گئے، اور اس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، پوری دنیا نے چیخ چیخ کر کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن ہے الیکشن 2024۔ ناظرین اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً 25 نیشنل اسمبلی کی ایسی سیٹس ہیں جن کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق انڈیپینڈنٹ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران سب سے زیادہ 92 سیٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ سیکنڈ جو نمبر ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ تقریباً 88 سیٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ 54 سیٹس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ کر رہی ہے، اور 17 سیٹوں کے ساتھ ایم کیو ایم بھی چوتھے نمبر پہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے جس کو سندھ سے بڑا مینڈیٹ ملا ہے۔ ناظرین اس کے بعد بات کی جائے ابھی تک کی پارٹی پوزیشنز اور کون حکومت بنا رہا ہے، کس کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو یہ ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہو پا رہا۔ اسی سلسلے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا۔ کل چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی، اس بیٹھک میں کچھ شرائط پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے سامنے رکھیں اور کچھ ریکوائرمنٹس، کچھ شرائط مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھیں۔ تو ان سب کو لے کے آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ رکھ دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو اجلاس میں جتنے بھی سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمان تھے انہوں نے پارٹی قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اتحادی حکومت کا حصہ نہ بنیں۔ اگر بننا ہے اتحادی حکومت کا حصہ تو اس میں شرط یہ ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جائے، ادروائز آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ضرور دیں لیکن اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں۔ چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر ہم اتحاد میں جائیں گے، کیبنٹ میں شامل ہوں گے، کابینہ کا حصہ بنیں گے، تو اس پر جو ہمارا جو سیاسی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس ایک طویل بحث کے بعد جب ختم ہوا تو اس میں شیری رحمان صاحبہ نے، شازیہ مری صاحبہ نے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے میڈیا کے سامنے مختصر بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ آج کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے۔ آج کے اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم مختلف جماعتوں کے ساتھ روابط قائم کریں گے، مشورہ کریں گے، اور کل 3 بجے ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس کے بعد ہم کسی حتمی فیصلے پہ پہنچیں گے۔ تو یہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی، اور کیا فیصلہ ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کے پی کے میں آپ کو کلیئر مینڈیٹ ملا ہے، اس میں با اختیار حکومت بنائیں، اور پھر دوسری ڈیل یہ تھی کہ آپ کے کیسز معاف کر دیے جائیں گے، آپ کو ریلیف مل جائے گا، آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ باہر جا کے تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور جو حکومت ہے اس کو چلنے دیں گے، یعنی کہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے اور احتجاج کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ڈیل آفر کی گئی عمران خان صاحب کو، اور مفاہمت کا راستہ اپنائیں گے، جس کا جواب عمران خان صاحب نے یوں دیا کہ مجھے کے پی کے میں مینڈیٹ ملا ہے، میری پارٹی کو ہم وہاں حکومت بنائیں گے، اور جہاں تک تعلق ہے مرکز کی، تو مرکز میں انہوں نے کہا کہ آپ میرے کیسز میں مجھے ریلیف نہ دیں، آپ مجھے جیل سے رہا نہ کریں، آپ صرف اتنا کریں کہ جو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے، جو ووٹرز نے اپنا فیصلہ سنایا ہے 8 فروری کو، اس کو آپ تسلیم کریں۔ میری جن سیٹوں کے اوپر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، میری جن سیٹوں کو آپ نے چرایا ہے، میری جن سیٹوں کے اوپر
پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواران جیت رہے تھے ان کو آپ نے دوسرے اور تیسرے نمبر پہ پھینکا ہے۔ فارم 45 کے مطابق ان امیدواروں کے رزلٹ اناؤنس کیے جائیں۔ تو یہ جواب تھا عمران خان صاحب کا اس وفد کو، اور ڈیل ماننے سے کلیئرلی انکار کر دیا۔ تو اگر عمران خان صاحب کی اس منطق کی طرف دیکھا جائے تو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے ایک بڑا زبردست موو لیا اور بڑا اچھا سٹینڈ لیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی یہ بات مان لی جاتی ہے کہ میں مفاہمت بھی کروں گا اور آپ میری جو سیٹیں مجھ سے چھینی گئی ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران کو ہرایا گیا ہے جو جیت رہے تھے، وہ آپ پی ٹی آئی کو واپس کر دیں، تو اس طرح پی ٹی آئی ایک بہترین پوزیشن میں آ جائے گی۔ 30 سے 35 سیٹیں تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی۔ تو اگر یہ 30 سے 35 سیٹیں تحریک انصاف کو واپس ملتی ہیں تو ظاہر ہے تحریک انصاف مرکز میں ایک بہترین اور مضبوط پوزیشن میں آ جائے گی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہوگی۔ تو یہ تھا جیل کی صورتحال۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں کراچی میں۔ کراچی میں آج جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ واپس کر دی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، کہا کہ سیٹ خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا سیٹ چھوڑنے کا اعلان حافظ نعیم الرحمان جو سندھ اسمبلی کی نشست 129 پر کامیاب ہوئے تھے، اپنی نشست چھوڑنے اور کراچی کے تمام نتائج کو کالا دم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جس نشست پر ہم جیتے وہ نہیں دی گئی، جس پر نہیں جیتے وہ وہاں احتجاج کے بعد ووٹ بڑھا دیے گئے، ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، میں اپنی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اتنا ظرف رکھتا ہوں، وہ سیٹ نہیں لوں گا۔ تو یہ بھی ایک تماچا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کیسے مینیجڈ اور کیسے ریگڈ الیکشن ہے کہ جس میں ایک جماعت کی جیتی ہوئی سیٹ ان سے آپ چھین لیتے ہیں، اور جہاں پہ وہ جماعت نہیں جیت رہی، فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں، اس میں آپ ان کو جتوا کر ان کو سیٹ آپ خیرات میں دے رہے ہیں۔ تو یوں خیرات میں لی ہوئی جو سیٹ تھی آج حافظ نعیم الرحمان نے واپس کر کے اس سسٹم پہ اور بالخصوص الیکشن کمیشن کے منہ پہ زوردار زناٹے دار ایک تماچا رسید کیا ہے۔ تو نہ صرف حافظ نعیم الرحمان بلکہ ابھی تک کے اتنے سینئر پولیٹیشنز ہیں جو نیوٹرل ہیں، شاہد خاقان عباسی کو آپ لے لیں، جاوید ہاشمی کو آپ لے لیں، زبیر عمر کو آپ لے لیں جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر ترین اور صف اول کے رہنما تھے، یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے، اس کو یہ ریگڈ مینڈیٹ ہے۔ لیکن کیا اس تمام دھاندلی، اس تمام مینیجڈ اور ریگڈ الیکشن کے بعد کیا پاکستان میں استحکام آ پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج سراج الحق نے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سراج الحق نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں دلا سکا، الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے امارت سے استعفیٰ دیتے ہوئے الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو یہ جماعت اسلامی کے امیر تھے سراج الحق صاحب، انہوں نے اپنی جماعت کی جو شکست ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی، اور ذمہ داری قبول کرتے ہی انہوں نے ساتھ ہی استعفیٰ بھی دے دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک جمہوری نقطہ نظر، یہ ہوتا ہے ایک جمہوری اپروچ ہوتی ہے یہ، اور جس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے یہ مثال قائم کی ہے کہ جو بھی پارٹی کے رہنما، پارٹی کے صدور، اگر وہاں پہ خاندانی پولیٹکس نہ ہو تو وہ اپنی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں، اور اگر جیت جائیں تو عہدہ قبول کرتے ہیں، اگر ہار جائیں تو ذمہ داری قبول کر کے اپنے عہدے سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ساتھ ہی آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سے استعفیٰ دیا۔ نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو قومی اسمبلی کے 2 حلقوں پہ وہ لڑ رہے تھے اور دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں نے
تحریک انصاف کی حکومت بنائی تھی اور میں اب تحریک انصاف کو آئینہ دکھاؤں گا۔ تو آج بالآخر انہوں نے بھی اپنی شکست کی ذمہ داری قبول کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ جن کو عوامی مینڈیٹ ملا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی سیاسی جو میرا کیریئر تھا یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، میں سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پی کے سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی جماعت کی صدارت سے استعفیٰ دیا اور سیاست سے بریک لینے کا اعلان کیا۔ پرویز خٹک صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے شکست کی بڑا میں افسردہ ہوں، مجھے کے پی کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ وہی پرویز خٹک صاحب تھے جو کہتے تھے کہ کے پی کے اندر عمران خان سے زیادہ مقبولیت میری ہے، میں نے عمران خان کو سیاست کرنا سکھائی، میرے بل بوتے پہ عمران خان سیاست کرتے تھے اور میں ان کی پیٹھ پہ کھڑا تھا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کے پی کے سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواران کیسے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ الیکشن سے پہلے یہ کہتے تھے کہ 100% کے پی کے کا اگلا وزیر اعظم میں ہوں گا، یعنی کہ پرویز خٹک ہوں گے۔ تو یوں آج انہوں نے بھی شکست فاش کے بعد، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب کی جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی اور بہت بری طرح ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ دل برداشتہ ہو کے بالآخر آج انہوں نے پارٹی اور سیاست سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔